مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے خاموشی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمانوں کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر رو۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی سلامتی ہے اور یہی اصول ہے، اور جب خاموشی پر شریعت نے تنبیہ کی ہو تو ایسی صورت میں خاموشی ندامت ہے۔ پس واجب یہ ہے کہ شریعت اور امر و نہی کا اعتبار کرے۔ اپنے وقت میں خاموشی مردوں کی صفت ہے، جس طرح اپنے مقامات پر بولنا عمدہ خصلتوں میں سے ہے۔ جو شخص حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گنگا شیطان ہے۔ خاموشی بارگاہ خداوندی میں حاضری کے آداب میں سے ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پارہ 9 الاعراف 204، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ اللہ عز و جل نے جنوں کی بارگاہ رسالت میں حاضری کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پارہ 26 الاحقاف 29، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو۔ ارشاد خداوندی ہے، پارہ 16 طٰہٰ 108، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز۔ کہا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلوت نشینی کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجالس میں بیٹھنے کا عزم کیا، کیونکہ آپ حضرت امام صاحب کے شاگرد تھے۔ جب 1 سال تک اپنی اس عادت کو پختہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس وقت گھر میں بیٹھ گئے اور گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ خاموشی کے بارے میں حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں، خاموشی بردباری کی زبان ہے۔ خاموشی سیکھو جس طرح کلام سیکھتے ہو۔ اگر کلام تمہاری رہنمائی کرتا ہے تو خاموشی تمہیں ہلاکت سے بچاتی ہے۔ زبان کی پاکیزگی اس کی خاموشی ہے۔ زبان کی مثال درندے کی طرح ہے، اگر تم اس کو باندھ کر نہ رکھو گے
تو وہ تم پر حملہ آور ہوگا۔ انسان کے لیے ایک زبان، 2 آنکھیں اور 2 کان پیدا کیے گئے ہیں تاکہ وہ کلام کے مقابلے میں زیادہ سنے اور دیکھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا۔ جب وہ تشریف فرما ہوئے تو لوگ غیبت میں مشغول ہو گئے، تو انہوں نے فرمایا، ہمارے ہاں گوشت روٹی کے بعد کھایا جاتا ہے اور تم نے گوشت کھانے کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ انہوں نے اللہ عز و جل کے اس قول کی طرف اشارہ فرمایا، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولی اللہ کے لیے 2 حالتوں میں سے کون سی حالت افضل ہے، خاموشی یا گفتگو؟ تو انہوں نے فرمایا، اگر بولنے والے کو علم ہو کہ بولنے کی آفت کیا ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر خاموشی اختیار کر سکے تو وہ خاموش رہے، اور اگر خاموش رہنے والے کو علم ہو کہ خاموشی کی آفت کیا ہے تو وہ اللہ عز و جل سے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر سے دگنی عمر کا سوال کرے، حتیٰ کہ وہ کلام کرے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، عوام کی خاموشی ان کی زبانوں کے ساتھ ہوتی ہے، عارفین کی خاموشی ان کے دلوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور محبین کی خاموشی باطنی خیالات کی حفاظت کی صورت میں ہوتی ہے۔ کتنی ہی باتیں موت کا سبب بنتی ہیں، اور بہت سے بولنے والے بولنے کے بعد چاہتے ہیں کہ کاش وہ خاموش رہتے۔ ارباب مجاہدہ خاموشی کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ ان کو کلام کی آفات کا علم ہے، پھر اس کلام میں نفس کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور نفس مداح کا اظہار چاہتا ہے، اور وہ اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں خوش کلامی کے ذریعے امتیازی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آفات ہیں جو مخلوق کی آفات میں شمار ہوتی ہیں۔ خاموشی ریاضت کرنے والے صوفیہ کی صفات میں سے ہے، نیز مقام و مرتبہ حاصل کرنے اور تہذیب و اخلاق کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ بالغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما